السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج لیکچر نمبر 6 ہے مسجد سیریز کے متعلق، اور آج کے لیکچر میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس آیت کے مروجہ ترجمہ پر معلومات کے ساتھ آپ دوستوں سے شیئرنگ کروں گا، اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیں گے۔ لہٰذا مروجہ ترجمہ میں نے اسکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ارد گرد عمارتیں جن کو لوگ مساجد کہتے ہیں، کیا وہ اللہ ہی کی مساجد ہیں؟ اگر یہ اللہ کی مساجد ہیں تو پھر ان میں اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں اور اپنے فقیروں اور تاریخ اور حدیث کی کتب کا اور اپنی تمام معزز ہستیوں بشمول نبیوں اور صحابہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ اس ترجمہ کے مطابق ان کا ذکر کیا ہی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس ترجمہ کے مطابق اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے، جبکہ اس سے مروج عمارتیں جن کو مساجد کہا جاتا ہے ان میں تو اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں جاتا۔ آپ جمعے کے دن یا عام دنوں میں یا جو ایونٹس لوگوں نے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر بنا رکھے ہیں، ان میں کبھی بھی اللہ کا اسم انہوں نے نہیں پکارا کہ صرف اللہ کے اسم پر تقریر ہو یا پکار ہو، جبکہ اپنے بزرگوں کی باتوں پر اور کتابوں پر تقریریں یا ذکر کرتے ہیں، اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ ان عمارتوں میں جن کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں ان میں اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید 2-4 دن پڑھ کے صرف سنائے لوگوں کو، آپ کو اپنے یہ والی جو عمارت جن کو یہ لوگ مسجد کہتے ہیں وہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ اسی ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے منع کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مروجہ عمارتیں جن کو یہ لوگ بشمول مذہبی پیشواؤں کے مساجد کہتے ہیں، کیا یہ اللہ ہی کی مساجد ہیں؟ جبکہ ان پر تو لکھا ہوتا ہے اہل حدیث یا وہابی یا بریلوی یا دیوبندی یا حنفی یا مالکی مساجد، یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ فرقوں کی مساجد ہیں، اور سورہ 6 کی آیت نمبر 159 کے مطابق تو ان فرقہ پرستوں کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب فرقہ پرستوں کا اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں تو پھر ان کے جو عمارتیں ہیں جن کو یہ مساجد کہتے ہیں وہ اللہ کی کیسے ہو گئی بھائی، کیسے ہو گئی؟ مزید ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، جبکہ آپ دنیا میں دیکھیں جہاں بھی مروجہ والے عمارتیں جن کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں ان میں جانے سے لوگوں کو کوئی بھی نہیں روکتا، بلکہ ان کے لیے تو چندے اور مالی امداد اور جگہ تک لوگ لے کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو وہ لوگ یہ عمارتیں خود بنا کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں ان سے روکتے نہیں ہیں، جبکہ یورپ والوں کو بھی سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ کتاب المبین پر نہ آ جائیں۔ اس سے روکنے کے لیے ہمارے سکولوں اور ہمارے مدرسوں میں بھی جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے وہ بائبلک یعنی پرانا عہد نامہ جس کو توریت کہتے ہیں اور انجیل جس کو یہ لوگ کہتے ہیں وہ پڑھائی جا رہا ہے، جبکہ الکتاب المبین کے مطابق جو مساجد اللہ ہے ان میں اللہ کے نام کے اسم کی یاد دہانی کرنے سے ظالم روکتا ہے اور ان کی بربادی کی کوشش بھی کرتا ہے، جبکہ ہمارے ارد گرد عمارتیں
جن کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں، ان کو تو کوئی برباد کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو چندے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو مزید خوبصورت اور وسیع کیا جا سکے۔ یعنی ان سے کوئی نہیں روکتا، ان کو کوئی برباد بھی نہیں کر رہا ہے۔ جب یہ کوشش نہیں کر رہا ہے تباہ و برباد کرنے کی، تو پھر یہاں آیت میں اللہ کی مساجد کون سی ہیں جن سے صرف ظالم یعنی اندھیرا پھیلانے والا جو ہے وہ روکتا ہے، یا اندھیرے والا روکتا ہے، روشنی والا نہیں روکتا؟ اب خود سوچیں کہ کون سی ہو سکتی ہے۔ میں تو آگے چل کر آپ سے شیئر کر ہی لوں گا۔ مزید لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بریکٹ میں لکھا ہے لائق نہیں کہ وہ ان بریکٹ میں لکھا ہے مساجد میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوئے۔ دوستو، یہاں سے پتہ چلا کہ ظالم ان اللہ کی مساجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے ارد گرد عمارتیں جن کو لوگ مساجد کہتے ہیں، ان میں تو ظالم سب سے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ جو لٹیرا جتنا بڑا ہوگا وہ اگلی صف میں ہوگا، لیکن اللہ کی مساجد میں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ظلم کرنے سے ڈر کر اس کو چھوڑے، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مساجد میں جایا جائے گا۔ لہذا مزید ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دوستو، آج دنیا میں کون سی قوم اور کون سی امت جو ہے وہ عذاب میں ہے اور رسوا ہے، جبکہ یہ 5 وقت اپنی بنائی ہوئی عمارتوں جن کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں ان میں بھی جاتے ہیں، لیکن رسوا ہے اور عذاب میں ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب بھی آپ بتا سکتے ہیں کامنٹ میں لکھ کر۔ مزید اب ہم اس آیت کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے مساجدہ۔ یہ ساجدہ روٹ سے ہے اور یہاں یہ جمع ہے۔ اس کے معنی پر لیکچر نمبر 3 میں بات ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، اس پر جا کر آپ اس کا تفصیلی جائزہ لے سکتے ہیں۔ یا میں صرف اس کے معنی آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور مساجدہ کے معنی جو ہے وہ بنتے ہیں اپنانے والے مقامات، یقین کرنے والے مقامات یا مانے جانے والے مقامات۔ مزید ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کو، تو یوز کرا، یہ ذاکرہ روٹ سے ہے، اس کے معنی ہے نوٹ کرنا، یعنی جائزہ لینا، یا بغور دیکھنے کو یوز کرا، یعنی اس کو نوٹ کیا جائے کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو نوٹ کرنا، وہ دیکھ بھال کے طریقے سے اس کو لکھنا یا ذہن نشین کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 کو دیکھتے ہیں تو اسمہ، اس کے معنی ہمارے ہاں نام کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، جبکہ نام لفظ تو بذات خود ناوامہ روٹ سے ہے اور اس فیملی کا ہے، اور یہ روٹ ہے ہی نیند کے متعلق، سونے سے متعلق ہے، لہذا اسمہ کے معنی اس کا نام کر دیا جاتا ہے، جبکہ نام کے عربک معنی بنتے ہیں سونے والا یا نیند والا، جبکہ اسم کے معنی اگر ہم دیکھیں تو پہچان، اور اس کے دوسرے معنی ہے شناخت، کیونکہ اس کا تعلق ساماوا فیملی سے ہے یا واساما سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، دونوں طریقوں سے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے خرابی، اس کے معنی بگاڑ کرنا سے متعلق اور خراب کرنے اور غلط ملت کرنے سے متعلق کے۔ نمبر 5 پر ہے دنیا، اس کا روٹ داناوا ہے اور اس کے معنی پستی یا نچلی جگہ، اور اس کے تیسرے معنی ہے نزدیک۔ دوستو، نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں تو الآخراتی، اس کا روٹ حمزہ خارا ہے اور اس کے معنی پوائنٹ نمبر 1 پر ہے آنے والا دور، پوائنٹ نمبر 2 پر ہے اس کے معنی حتمی بات، اور پوائنٹ نمبر 3 پر ہے اس کے معنی فائنلی یا تحلیل کے ہیں۔
لیکن ہمارے پیارے مذہبی پیشواؤں کو دیکھیں کہ اس کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دن پر لے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ اب اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیں تو یہ آیت اس سے پچھلی آیت کا تسلسل ہے، کیونکہ اس میں لگا اسم موصول اور ضمائر اور اسم اشارہ پچھلی آیت کی جانب پلٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے نمازی قرآنسٹ اور عام قرآنسٹ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور آیت نمبر 114 کو سیاق اور سباق سے توڑ کر قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ جو بنا ہوا ہے وہ آیت پر تھوپنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا آیت کی انڈرسٹینڈنگ پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے، تو اس آیت کے ترجمے میں 2 کی 114 کا جو ابھی کیا جائے گا پچھلی آیات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ میں ترجمہ اگر لگا رہا ہوں اسکرین پر تو اس میں نمبرنگ بھی ہوگی، وہ اسی وجہ سے دیتا ہوں میں۔ لہٰذا سورہ 2 کی آیت نمبر 114 میں لکھا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، علم نہ ہونے کے باوجود یہ کہنے والے کہ ہماری بات کتاب ہی کے جیسی ہے، یہ کہنے والے یہود اور نصارہ میں سے ہیں، اور اس سے زیادہ کون اندھیرا یا جہالت پھیلانے والا ہے جو کائنات بنانے والے کے اپنانے والے مقامات یا ماننے یا یقین کیے جانے والے مقامات سے روکے۔ دوستو، یہود یعنی مذہبی پیشوا اور نصارہ یعنی ان مذہبی پیشواؤں کے مددگار یا چیلے، ان میں سے جو زیادہ ظالم یعنی زیادہ جہالت والے ہیں، ان میں سے جہاں کائنات بنانے والے کے اپنائے جانے والے مقامات سے روکتے ہیں یہ جہالت مارے، اور یہ مقامات جن کو ہم نے اپنانا ہے وہ الکتاب المبین کے اندر آیات ہیں نمبرنگ کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھی ہوئی، ان مقامات کو اپنانا ہے، یہ اپنانے کے مقامات ہیں یا یقین کرنے یا مانے جانے والے مقامات ہیں۔ ان آیات میں جا کر ان مقامات کو اپنا لینا ہے، یہ اپنائیں گے تو یہ مسجد بن جائے گی ہمارے لیے اور ہم خود بنائیں گے۔ آج بھی مذہبی پیشوا ان سے روکتے ہیں، جبکہ اپنی عمارتوں جن کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں جو دراصل کاروباری اڈے ہیں ان کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ آیات سے یہ لوگ روکتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ جو ہے آیات سے روکتے ہیں اور اپنے کاروباری اڈے جن کو یہ مساجد کہتے ہیں ان کی طرف یہ بلاتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو ماننے یا اپنائے جانے والے مقامات جو ہیں وہ الکتاب المبین کی آیات ہیں اور اپنے مقام پر وہ رکھی ہوئے نمبر کے ساتھ۔ لہٰذا ہم مزید دیکھتے ہیں آیت کا اگلا فریز کہ مزید یہ کیا کرتے ہیں، بتایا گیا ہے اَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ ان اپنانے والے مقامات یا ماننے یا یقین کرنے والے مقامات میں کائنات بنانے والے کے تعارف یا پہچان کو نوٹ کیا جائے، یا اس کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے کہ کائنات بنانے والے کے تعارف یا پہچان کا جائزہ لیا جائے اور وہ اندھیرا پھیلانے والا ان اپنانے والے یا ماننے یا یقین کیے جانے والے مقامات میں غلط ملت کرنے یا بگاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ مساجد اللہ جو ہیں ان میں کائنات بنانے والے کے تعارف یا پہچان کو نوٹ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کائنات بنانے والے کے تعارف یا پہچان کو کہاں جا کر آپ نوٹ کرتے ہیں؟ میں تو الکتاب المبین میں جا کر نوٹ کرتا ہوں۔ اس کا نوٹ کرنے سے مراد جائزہ لینا یا غور سے دیکھنا، اس کو سمجھنا۔ لہذا میں کائنات بنانے والے یعنی اللہ کو، اللہ کی پہچان یا شناخت کا جائزہ یا نوٹ جو کرتا ہوں وہ آیات میں جا کر کرتا ہوں، اور یہ آیات اپنے مقام پر ہیں، ان مقام پر جا کر ان کو اپنانا ہے۔
یعنی یہ اپنائے جانے والے مقامات ہیں۔ اپنائے جانے والے مقامات الکتاب المبین میں نمبر وار لگے ہوئے، آیات کی نمبروں کی صورت میں آیات کا نمبر ہے، وہاں آیت پر جائیں، اس مقام کو اپنا لیں، اس جگہ کو اپنا لیں۔ لہذا دوستو مزید یہ ہے کہ تعارفات کو نوٹ کیا جائے گا، اور تعارفات الکتاب المبین سے نوٹ ہوں گے۔ آپ دیکھیں کائنات کے کریٹر نے اپنا تعارف یا پہچان اگر ورق پر دیا ہے تو کس میں دیا ہے؟ اگر پہچان یا تعارف کرائی ہے تو کہاں پر کرائی، وہی آپ کو جانا پڑے گا، اور وہ ہے کتاب کے اندر جگہ آیات، وہاں جا کر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ عام لوگ اس کے معنی یاد دہانی بھی کرتے، تو یاد دہانی کہاں ہوگی؟ چلو میں یاد دہانی معنی لے لیتا ہوں، تو کائنات بنانے والے کی یاد دہانی اس کی مساجد میں ہوں گی، اور یاد دہانی جہاں پر اس نے رکھی ہے وہ الکتاب المبین کے اندر آیات میں ہے۔ آیات میں جانے پڑے گا۔ جب آپ آیت میں جاؤ گے تو آپ مسجد جا رہے ہیں، لہذا کیونکہ مسجد کا مطلب ہی اپنانے کا یا یقین کرنے یا مانے جانے والے کا مقام، تو ماننا جو ہے یا جو اپنانا ہے اس کا مقام کہاں ہے؟ الکتاب المبین کے اندر آیات کی صورت میں ہے۔ لہذا دوستو مزید آپ دیکھیں کہ آج بھی مذہبی پیشوا اور ان کے مددگار اللہ کے تعارف جو کہ کتاب کے اندر ہیں ان کو نوٹ کرنے یعنی ان کا جائزہ لینے سے روکتے ہیں۔ مثلا آپ الکتاب المبین کی آیات جن میں کائنات بنانے والے کا اپنا تعارف ہے، اس نے خود اپنا تعارف یا پہچان رکھی ہے، ان میں ان پہچان اور تعارف کو نوٹ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہو تو فتوے لگاتے ہیں۔ کافر اور مرتد اور زندیق سمیت قادیانی اور یہودی اور اسلام دشمن تک کہہ دیتے دراصل یہ ان کی اللہ کی ذکر کا جائزہ لینے سے روکنے کی کوشش ہوتی ہے، ایسا جب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان مذہبی پیشواؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ آیات کا مفہوم اپنے عقیدے یا تاریخ یا کتب روایات یا کسی شخصیت سے منسوب کریں۔ ایسا کر کے ان مساجد اللہ یعنی اللہ کی ماننے یا اللہ کے اپنانے کے مقامات میں بگاڑ یا اللہ کے تعارفات یا پہچان کو اپنانے کے مقامات میں یہ غلط ملت کرنے کی یا بگاڑ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کسی کو آیت پیش کر کے دیکھیں اور ویسی آیت اس کے آگے رکھ دیں، وہ آپ کہیں گے کہ یہ ہے آیت کی روح کے مطابق بتائیں گے تو وہ اپنا ہی فلسفہ سنانے لگ جائے کہ فلاں نے یوں کہا ہے، جی کیا ہے؟ تو غلط ملت کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا۔ لہذا دوستو میں دوبارہ اس فریز کا ترجمہ پڑھ دوں تو کچھ یوں ہے، انجوز کرا فی حسمہ وسع فی خرابیہ، کہ ان اپنانے والے مقامات یا ماننے یا یقین کرنے والے مقامات میں کائنات بنانے والے کے تعارف یا پہچان کو نوٹ کیا جائے۔ یہ نوٹ کیا جائے، اس سے بھی یہ اندھیرا پھیلانے والے روکتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا کہ کائنات بنانے والے کے تعارف یا پہچان کا جائزہ لیا جائے، اور یہ جائزہ لینے سے بھی روکتے ہیں، اور وہ اندھیرا پھیلانے والا ان اپنانے والے یا ماننے یا یقین کیے جانے والے مقامات میں غلط ملت کرنے یا بگاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں میں روز نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے تراجم جو ہیں، انہوں نے یہاں یہ کر دیا، یہاں یہ کیا ہے، غلط ملتی تو کیا ہے عقائد کو لے کر، لہذا کہاں کیا ہے تراجم میں؟ جبکہ اگر کہتے ہیں آپ یا کوئی کہتا ہے کہ یہ وہ جی مسجد جو ہے وہ اینٹ سیمنٹ بجری گارے کی ہے، ارے بھائی اس عمارت میں بھی اگر اللہ کے اسم کا تعارف ہوگا تو وہ کتاب کھول کے کتاب میں ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ تعارف اور پہچان کائنات بنانے والے نے اپنی مساجد میں رکھی ہیں، اور اس کی مساجد یعنی اپنائے جانے والے مقامات جو ہے وہ آیتیں ہیں نا۔ آیت کو جب آپ اپنا لیں گے اس کے نمبر پہ جا کر مسجد بن جائے گی آپ کے لیے، یعنی اپنائے جانے والا مقام، اس کو اپنی مقام پہ رکھا ہوا اپنا لیں گے تو اپنایا جانے والا مقام یعنی مسجد بن جائے گی۔ مزید آیت کے اگلے فریز میں ہے کہ ان جو یہ ظالم ہیں ان کے متعلق کہا گیا ہے
उलाइका मकान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। वही अल यहूद और नसारा, इनके लिए ना था कि वो इन अपनाए जाने वाले मकामात या यकीन किए जाने वाले मकामात में हाजिरी दें, मगर गू की कैफियत वाले, गू की कैफियत में हैं वो, यानी शशो पंज में है। ये है कि ये यहूद यानी मजहबी पेशवा और नसारा उनके चेलों के लिए ना था कि वो इन अपनाए जाने वाले मकामात या यकीन किए जाने वाले मकामात में हाजिरी दे। ये हाजिरी दे नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी कोशिश गलत मलत करने की होती है। और दूसरा ये कि ये कायनात बनाने वाले की पहचान या तकारुफ से रोकते हैं। और आपको ये लोग किससे रोकते हैं कि आपको हमेशा कहते हैं कि अल किताबिल मुबीन को खुद से ना समझो, गुमराह हो जाओगे, या किताब को ना पढ़ो, गुमराह हो, ये कहते हैं, रोकते हैं। अल्लाह की मसाजिद से रोकते हैं क्योंकि आपने किताब के अंदर जाके आयात पढ़नी होती हैं जो उनकी नंबरिंग की जगह रखी हुई हैं। ये हाजिरी देते भी हैं तो गू यानी शशो पंज की कैफियत में होते हैं। इनको पता नहीं होता कि हकीकत क्या है। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी ये अपनाते हैं, कभी वो अपनाते हैं, क्योंकि ये मसाजिद अल्लाह यानी आयात जो अपनाने के मकामात हैं उन पर है ही नहीं। जब उन पर नहीं है तो गू की कैफियत में ये वो भागे जा रहे हैं। और मसाजिद अल्लाह यानी अल्लाह के अपनाए जाने वाले मकामात जो हैं उनमें ये बिगाड़ या ख़राबी इसी गू की कैफियत में करते हैं, क्योंकि ये तो जो इनकी अपनी मसाजिद है तो वो तो तारीख़ और हदीस की किताबें ये वो हैं सारी की सारी, ये गू की कैफियत में है। आप देख लें किसी के आगे आयत रख के गू की कैफियत में होगा, रख के देख लें आप। लिहाजा आखिरी फ्रेज है इस आयत का वो कुछ यूँ है कि लाहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिराती अज़ाबुन अज़ीम। इन मजहबी पेशवाओं और इनके मददगारों जो अपनी बात को अल किताबिल मुबीन के मुताबिक समझते हैं, इनके लिए पस्ती या निचले दर्जे के साथ रुसवाई है और इन्हीं के लिए आने वाले दौर में शानदार सजा है। अब देखें आप, दुनिया में रुसवा कौन हो रहा है भाई? यही तो अल किताबिल मुबीन की तरफ आने से रोकते हैं ना भाई। अमल ही नहीं कर रहे, ना उसकी मान रहे, तो रुसवा हैं और ये सजा भुगत रहे हैं, रुसवाई भुगत रहे हैं। लेकिन जो मुस्तकबिल होगा, जैसे आने वाला अगला मिनट है, फिर अगला दिन, उससे अगला दिन, उससे अगला, तो ये सजा में दुख तकलीफ में गुजारेंगे, सजा में। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। इससे ये पता चला कि जालिम जो है वो मसाजिद अल्लाह यानी अल्लाह की मानने के मकामात जो हैं जिनमें जिक्र यानी अल्लाह को नोट किया जाएगा या अल्लाह का जायजा लिया जाएगा, उनसे ये रोकते हैं। तो अल्लाह को नोट अगर आपने करना है या अल्लाह का जायजा लेना है तो आपको अल किताबिल मुबीन के अंदर आयात जो अपनी जगह या अपने मकाम पर रखे हो वहां जाके उन आयत को उसके मकाम समेत अपनाना है, वो ही अपनाए जाने वाला मकाम है। लिहाजा दोस्तों इस आयत में भी जो मसाजिद हैं वो गारे मिट्टी की नहीं है। अगर अल किताबिल मुबीन रस्सी है, रस्सी कहते हैं ना कि हाँ जी रस्सी को कह दिया, अल किताबिल मुबीन को इन्हीं के तराजुम में शेर लिखा गया है। लिहाजा इन्हीं के तराजुम में अल किताबिल मुबीन को बैत भी लिखा गया है। जब ये सब है तो ये मस्जिद क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं हो सकती? लिहाजा यहां नमाजी कुरानिस्ट मेरा ये लेक्चर सुन के तिलमिला उठेंगे कि ये कह क्या रहा है और यही हकीकत है, क्योंकि उनकी तो नमाज का ठिया है भाई। वो शिरक का अड्डा जो है वो ठिया है, अल्लाह की मस्जिद है ही नहीं। वहां बाबों के किस्से और इधर उधर की बातें सुनाई जाती रहती हैं उनको, बाबों की लिखी हुई दुआएं पढ़ाई जाती, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ मसाजिद अल्लाह में सिर्फ उस अल्लाह के इसम यानी अल्लाह के तारफ या शनाख्त को नोट किया जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा। और उसका जायजा आप कहाँ जाकर लेते हैं?
ظاہر جہاں اس نے رکھا ہے وہیں جانا پڑے گا نا، اور اس نے کتاب میں رکھا ہے، کتاب میں رکھا ہے۔ لہٰذا یہ لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں آئیں۔ لیکچر اچھا لگے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔